یہ زمین جو آج سعودی عرب کے نام سے جانی جاتی ہے کبھی ایک بنجر اور پہاڑی علاقہ ہوا کرتی تھی جہاں زندگی کے آثار کم ہی نظر آتے تھے۔ مغربی عرب کا یہ علاقہ جسے حجاز کہا جاتا ہے خشک اور گرم تھا، مگر اسی زمین سے ایک ایسا انقلاب اٹھا جس نے نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ یہاں کی گرمیوں میں ٹمپریچر 100 ڈگری فارنہائٹ سے زیادہ ہو جاتا ہے اور بارشیں نہ ہونے کے برابر ہے، مگر اسی سخت اور بے جان زمین سے ایک نئی تحریک اٹھی، ایک ایسی تحریک جو تاریخ کا دھارا بدلنے والی تھی۔ عرب کی سرزمین 3 بڑے براعظموں کے درمیان میں واقع ہے، لیکن اس کے باوجود باہر کی دنیا نے اسے نظر انداز کیے رکھا۔ قدیم مصریوں نے عرب کی ریگستانوں کی بجائے زرخیز زمینوں کی طرف زیادہ توجہ دی۔ عظیم یونانی اور رومیوں نے بھی اس زمین کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ رومی سلطنت نے اسے فتح کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس سرزمین کی سختیوں کا سامنا نہ کر سکی اور واپس لوٹ گئی۔ عرب اس بنجر زمین میں صدیوں سے زندگی گزارتے آ رہے تھے۔ یہاں کی صحرائی زندگی نے عربوں کو ہمیشہ حرکت میں رکھا۔ ان کی بقا کا انحصار ان کے قافلوں اور ریوڑوں پر ہوتا تھا۔ یہ سفر اور نقل و حرکت ان کی زندگی کا محور تھا۔ قبیلے عرب سوسائٹی کی بنیاد تھے۔ ان کے درمیان مہمان نوازی اور خاندان کا کردار بہت اہم تھا۔ ان کے ہاں اگر کوئی مہمان آتا تو 3 دن تک اس سے آنے کی وجہ بھی نہیں پوچھی جاتی تھی اور اسے پورا پروٹیکشن دیا جاتا تھا۔ اس صحرائی ماحول میں جہاں زندگی سخت تھی، عربوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو شاعری میں ڈال لیا۔ زبان ہی ان کا فن تھا اور شاعری ان کا سب سے بڑا اظہار۔ عرب شاعر جنگوں میں بہادری کی داستانوں کو طویل نظموں میں بیان کیا کرتے تھے، جنہیں نسلوں تک یاد رکھا جاتا۔ ان کی بہترین نظمیں موء علاقات کہلاتی تھی، جس کا مطلب ہے دا ہینگنگ ورڈ۔ انہیں اتنی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا کہ انہیں خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا، جو کہ ایک ہولی پلیس تھا۔ اسلام سے پہلے عربوں کا عقیدہ زیادہ تر بت پرستی پر مبنی تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کعبہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربوں کو ایک خدا کو ماننے کی پریچنگ کی تھی، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا گیا، کئی سال گزر گئے، عربوں نے اس پریچنگ کو بھلا دیا اور وہ کئی خداؤں کو ماننے لگے اور ان کے آئیڈلز بنائے۔ البتہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خدا یعنی اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ بھی انہی میں سے ایک خدا ہے جن کو انہوں نے پتھر اور لکڑیوں سے بنایا تھا۔ اور پھر اس بے آب و گیا صحرا میں ایک نئی روشنی آئی، ایک شخص کی صورت میں، جن کا پیغام وہی توحید تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دی تھی۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کا پیغام عربوں کے لیے تقدیر کا ایک نیا دروازہ کھولنے والا تھا۔ یہ وہ عرب تھے جو اس بنجر سرزمین میں رہتے ہوئے ایک ایسے پیغام کے انتظار میں تھے جو ان کی زندگیوں کو بدل دے گا، اور یہ پیغام اسلام کی صورت میں آیا، جس نے نہ صرف عربوں کو بلکہ پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ یہی تو تھا آج کا ہمارا پہلا پارٹ۔ اگلی پارٹ میں ہم اس سیریز کو کنٹینیو کریں گے۔ فالو دس سیریز اینڈ سبسکرائب اور چینل۔